بات جو اس ایک جملے کو اپنے ذہن کے سامنے رکھ کر اس پر غور و فکر سے انسان کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو لوازم نجات بیان ہو رہے ہیں، یہاں انسان کی کامیابی کو جن شرائط سے مشروط کیا گیا ہے وہ سب کی سب ناگزیر ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے، اس کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا نعوذ باللہ من ذالک کہ اس میں کچھ بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستاں کے لیے، اس طرح کا کوئی معاملہ موجود ہو، یا صرف ردیف و قافیے کی ضرورت کے تحت کچھ اضافہ کر دیا گیا۔ اس کا ایک ایک حرف اپنی جگہ اٹل ہے، اس میں جو بات بیان فرمائی گئی ہے وہ جو کی تو حقیقت ہے، اس میں کسی قط و برید اور کسی کمی اور بیشی کا کوئی امکان نہیں، یہ کلام اللہ ہے۔ اس پر اس اعتبار سے بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی معالج کسی مریض کو ایک نسخہ لکھ کر دے کہ جو 4 اجزاء پر مشتمل ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ چاروں اجزاء اس نسخے کے لازمی اجزاء ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جز میں اگر کسی ایک دوا میں اگر کوئی مضرت کا پہلو ہو تو دوسرا جز اس میں شامل کیا جاتا ہے اس کے مصلح کی حیثیت سے۔ اب اگر کوئی مریض اپنی آزاد مرضی سے اس نسخے میں سے کسی جز کو ساقط کر دے تو کم سے کم بات جو کہی جائے گی وہ یہ ہے کہ اب یہ اس معالج یا حکیم کا نسخہ نہیں ہے، اب اس کی ذمہ داری خود اس شخص پر ہے جس نے اس میں قط و برید کی ہے یا کمی بیشی کی ہے، اور معلوم ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ نسخہ شفا نہ رہے بلکہ نسخہ ہلاکت بن جائے۔ قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے انسان کی نجات کو 4 شرائط سے مشروط کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چاروں شرائط ناگزیر ہیں، ان میں سے کسی شرط کو ساقط کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ یہ بات اس پہلو سے بہت اہم ہے کہ اگر غور کیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ اس وقت امت مسلمہ میں عملی اعتبار سے جو تنزل اور انحطاط ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف ایمان نجات کے لیے کافی ہے، اور ایمان کا بھی صرف وہ قانونی پہلو جو اقرار باللسان سے متعلق ہے۔ یہ بات آج امت مسلمہ کے ایک بہت بڑی عظیم اکثریت کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ کلمہ گو بہرحال نجات پا جائے گا۔ یہ کلمہ گو ہونا جو اسے صرف وراثتاً مل گیا ہے، جس کے لیے اس نے کوئی محنت نہیں کی، جس کے لیے اسے کوئی ترک و اختیار کے مرحلے سے گزرنا نہیں پڑا، جب انسان کو یہ بات بتا دی جائے اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نجات اور کامیابی اور گویا کے بخشے بخشائے ہونے کی حیثیت جنتی ہونے کا معاملہ تو ہمیں از خود حاصل ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی عملی کھکھیڑ مول لینا، کوئی اور مشکلات اور ذمہ داریوں کا بوجھ سنبھالنا، اس کی انسان کو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس نے امت کو عمل سے فارغ کر دیا۔ بقول علامہ اقبال، پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ جہاں تک تواصب الحق اور تواصب بالصبر کا تعلق ہے، دعوت اللہ، تبلیغ دین، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ، شہادت علی الناس، یہ چیزیں تو گویا کہ مسلمانوں کے تصور دین سے بالکل خارج ہو چکی ہیں۔ ان کے بارے میں تو یہ سمجھا گیا ہے کہ شاید یہ ایک مخصوص طبقے کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے، ہر مسلمان اس کے لیے مکلف نہیں ہے۔ ان تمام تصورات کی ایک بھرپور نفی اس سورہ مبارکہ کے صرف چند الفاظ کے ذریعے کی جا سکتی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ حقیقت یہ ہے، زمانہ اس پر گواہ ہے، زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام انسان سے سارے اور گھاٹے سے دو چار ہوں گے، ماں سوائے ان کے کہ جو 4 شرطیں پوری کر رہے ہیں، ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ یہی وجہ ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورۂ آفاق تفسیر میں سورۃ العصر پر کلام کے آخر میں یہ بڑے جامع الفاظ لکھے ہیں کہ علم
ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید، جان لو کہ اس آیت میں بڑی شدید وعید وارد ہوئی ہے، لأن اللہ تعالی حکم بالخسار، اس لیے کہ اللہ تعالی نے تو فیصلہ صادر فرما دیا ہے خسارے کا اور گھاٹے کا اور بربادی کا اور تباہی کا، لجمیع الناس، پوری نوع انسانی کے لیے، تمام انسانوں کے حق میں، الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو ان چار چیزوں کا اہتمام کریں، جو ان چار شرائط کو پورا کریں، جو ان چار ذمہ داریوں کو پورا کریں، وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر، اور وہ چار چیزیں ہیں ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اس کے بعد امام راضی فرماتے ہیں فدل ذالک، اس سے اس جانب رہنمائی ملتی ہے ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار، کامیابی کا انحصار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر۔ اس بات کو ایک خاص عام انداز میں ایک مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، ان کے مابین ایک منطقی ربط ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی معاملے میں جو کسی انسان کے سامنے پیش آئے، صحیح طرز عمل یہ ہوگا کہ انسان سب سے پہلے اس معاملے کی حقیقت کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرے، حقیقت کیا ہے۔ پھر جب حقیقت اس پر منکشف ہو جائے تو ایک معقول انسان کے لیے معقول روش یہ ہوگی کہ وہ اسے قبول کرے، اسے تسلیم کرے۔ اگر اس کے قبول کرنے میں کہیں کوئی کسی کی ناراضگی مول لینی پڑتی ہو، کہیں کچھ ذاتی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہو، تب بھی وہ اس کے قبول کرنے سے نہ رکے، اس لیے کہ وہ حقیقت اس پر منکشف ہو گئی۔ اس کے بعد معقول روش یہ ہوگی کہ وہ اس حقیقت کا اعلان بھی کرے، اس کی طرف لوگوں کو بلائے، اور اس میں آخری درجہ یہ ہوگا کہ اس معاملے میں بھی خواہ مخالفت ہو، خواہ استہزاء ہو، خواہ تمسخر کیا جائے، خواہ جان پر بن جائے، وہ شخص اپنے اس موقف پر ڈٹا رہے، اسی کی طرف بلاتا رہے۔ جیسے کہ سقراط کا معاملہ ہمیں معلوم ہے، چند حقیقتیں اس پر منکشف ہوئیں، اس نے ان کو خود بھی قبول کیا، ان کا اعلان بھی کیا، اور اس راہ میں اگر اسے زہر کا پیالہ پی لینا پڑا تو پورے صبر اور ثبات کے ساتھ اس نے اس حقیقت کے اعلان و اعتراف سے باز آنے کی بجائے اپنی زندگی کو قربان کر دینا مناسب سمجھا۔ یہ ہر معقول انسان کے لیے، ہر صاحب سیرت و کردار انسان کے لیے یہی ایک روش ہے۔ ان میں سے جس مرحلے پر بھی انسان اس معقول روش کو چھوڑ کر اور سیرت و کردار کی اپنے بودے پن کا کوئی ثبوت دے گا، معلوم ہوگا کہ انسان ظاہرہ ایک انسان ہے، صورتاً انسان ہے، حقیقی انسانیت سے بہرہ نہیں۔ یہ ہیں وہ چار باتیں جو اس سورہ مبارکہ کو اگر ایک جملے کی حیثیت سے سامنے رکھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو یہ چند حقیقتیں وہ ہیں کہ جو گویا از خود چھلک رہی ہیں، ذرا سے تأمل سے انسان ان تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ الغرض یہ اس سورہ مبارکہ کی وہ بنیادی رہنمائی ہے جو اس سے بطریق تذکر حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم ذرا مزید گہرائی میں اتر کر اس کے مضامین پر غور و فکر کریں گے۔ فہم قرآن کے دو درجے ہیں، ایک تذکر اور ایک تدبر۔ تذکر یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت یا سورت سے اس کا اصل سبق اخذ کر لیا جائے۔ اس پہلو سے قرآن مجید ایک بہت آسان اور کھلی کتاب ہے، جیسے کہ قرآن مجید خود دعویٰ کرتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرنا چاہے؟ جبکہ تدبر کے معنی ہے غور و فکر، اور اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی گہرائیاں اتھاہ،
اس پر غور و فکر کا حق ادا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں. پوری زندگیاں کھپانے کے باوجود کوئی انسان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اس قرآن کی گہرائیوں کو ناپ لیا ہے. سورۃ العصر پر جب بطریق تدبر غور کریں گے تو سب سے پہلے تو اس کی درمیانی اور مرکزی آیت سے نوع انسانی کی ایک عجیب علمیاتی کیفیت سامنے آتی ہے. انسان کا انجام بحیثیت انسان، ان الانسان لفی خسر. انسان پر الف لام کا جو حرف تعریف داخل ہوا ہے اسے لام جنس بھی کہہ سکتے ہیں، لام حصر بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی تمام انسان، پوری نوع انسانی لفی خسر، یقیناً خسارے میں ہے اور گھاٹے میں. یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہاں خسارے سے مراد کوئی 2-4 ہزار یا 2-4 لاکھ کا خسارہ نہیں، بلکہ یہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے اور اس سے مراد ہے بربادی اور تباہی اور ہلاکت. اس لیے کہ قرآن مجید کامیابی کے لیے متعدد الفاظ استعمال کرتا ہے. فوز بھی ہے، فلاح بھی ہے، سعادت بھی ہے، رشد بھی ہے، لیکن ان سب کی ضد یعنی اینٹونیم کی حیثیت سے قرآن مجید اکثر و بیشتر ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے اور وہ خسر یا خسران ہے. ذالک هو الخسران المبین. اس لفظ خسران میں نوع انسانی کے جس المیے یا جس ہیومن ٹریجڈی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اسے 2 مراتب میں سمجھا جا سکتا ہے. ایک خود اس دنیاوی زندگی کے دوران وہ محنتیں اور مشقتیں جو انسان کا نصیب ہیں، وہ تکالیف اور مصائب جس کے پہاڑ اس پر ٹوٹتے ہیں. نوع انسانی کی ایک عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو دن بھر کی کمر توڑ دینے والی محنت کرنے کے باوجود زندگی کی بنیادی ضروریات بھی فراہم نہیں کر پاتی. پھر یہ کہ اس پر مستضاد ہیں وہ صدمات جن سے انسان دوچار ہوتا ہے. کبھی اولاد کی محبت اسے رلاتی ہے، کبھی مال کی تمنا اسے تڑپاتی ہے، کبھی ناکام آرزویں اس کے گلے کا ہار بنتی ہے. طرح طرح کی فرسٹریشنز اور بہت سے نوع کے کنفلکٹس ہیں کہ جن سے انسان دوچار ہوتا ہے. یہ تو یوں کہیے کہ انسان میں نسیان کا مادہ اس کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، برداشت کرتا ہے اور اس پر یہ سارے پہاڑ ٹوٹتے رہتے ہیں اور اس کے باوجود وہ زندگی کے اس کھیل کو کسی نہ کسی طریقے پر کھیلتا رہتا ہے. لیکن اگر قلب حساس مشاہدہ کرے نوع انسانی کی اس کیفیت کا تو واقعہ یہ ہے کہ وہی صورت پیدا ہوتی ہے جو گوتم بدھ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جس نے نوع انسانی کے اس المیے کا مشاہدہ کر کے اپنا تاج و تخت اور اپنا سارا عیش و آرام تج کر اس بات پر کمر کس لی تھی کہ معلوم کرے گا کہ اس دکھ کا، اس تکلیف کا اصل سبب کیا ہے اور اس سے نجات پانے کی سبیل کون سی. قرآن مجید نے ایک مقام پر اس پوری کیفیت کو نہایت جامعیت کے ساتھ یوں ادا فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے. یہ محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے. بعض اوقات مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید دولت مند لوگوں کے لیے کوئی تکلیف نہیں، وہ آرام اور آسائش ہی میں رہتے ہیں. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جس نوع کی ذہنی کوفت، جس نوع کی نفسیاتی پیچیدگیوں سے انہیں سابقہ پیش آتا ہے وہ بالعموم غربا کو یا محنت کش لوگوں کو ان کا تجربہ بھی نہیں ہوتا. بہرحال یہ نوع انسانی کے اس المیے کا ابتدائی باب ہے. اس کا کلائمیکس، اس کا نقطہ عروج وہ ہے جب یہ ساری مشقتیں جھیل کر، ساری تکلیفیں برداشت کر کے، یہ کمر توڑ دینے والی محنت و مشقت جھیل کر جب انسان دوسری دنیا میں، حیات اخروی میں جب اس کی آنکھ کھلے گی اور وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور میں کھڑا پائے گا محاسبے کے لیے، جواب دہی کے لیے، وہ چیز کہ جو کسی حیوان کا مقدر نہیں، وہ مرحلہ
کہ جس سے کسی کولو کے بیل یا بار برداری کے اونٹ کو سابقہ پیش آنے والا نہیں ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں کے سارے دکھ جھیلنے کے بعد پھر وہ آخرت میں بھی اس گراؤنڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اس بڑے محاسبے کے لیے اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ یہ بات ہے جسے قرآن نے یوں بیان کیا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے یہ سارے دکھ جھیلتے ہوئے اور مشقتیں سہتے ہوئے بالآخر اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے احساس ہی سے نسل انسانی کے گلے سرسبد کانپ جاتے رہے ہیں، جس کا نقشہ قرآن مجید کھینچتا ہے کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے احساس سے، اس دن کے خیال سے جس دن نگاہیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گے، جس کا ایک ہمیں نقشہ ملتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول مبارک میں، جو وہ بڑے جذب کی کیفیت سے فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے، جس سے کوئی جواب دہی نہیں کرنی، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے اور معدوم ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی محاسبہ اور پوچھ گچھ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ نوع انسانی کے اس المیہ کا نقطۂ عروج، اس کی ٹریجڈی کا کلائمیکس، جس کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے قرآن مجید نے بھی درست فرمایا کہ اس روز انسان یہ چاہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ یہ شرف انسانیت مجھے نہ ملا ہوتا، جیسے کہ کہا کسی نے کہ مرا ہے کاش کہ مادر نہ زادے، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا۔ یہ ہے وہ نوع انسانی کا مقدر، نوع انسانی کا نصیب، وہ ہلاکت و بربادی جس سے کہ اس پوری نوع کو بحیثیت مجموعی دوچار ہونا ہے، جس سے نجات ایک استثنائی صورت ہے۔ اس پر پہلی آیت میں قسم کھائی گئی والعصر۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ قسم سے اصل مقصود شہادت ہوتی ہے، کسی کو اپنی بات پر گواہ کے طور پر پیش کرنا، یہ قسم سے اصلاً مطلوب ہوتا ہے۔ مثلا ہم کسی بات پر قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، یا اپنے کسی قول و قرار پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اس میں بھی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مابین، ہمارے اس معاہدے میں گواہ کی حیثیت اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ ہمارے اور تمہارے مابین گواہ ہے۔ تو اصل مقصود قسم سے شہادت ہے۔ البتہ جب انسان قسم کھاتا ہے تو وہ کسی عظیم ہستی کی قسم کھاتا ہے، تبھی اس کے کلام میں وہ زور پیدا ہوتا ہے، اس قسم کھانے کا اصل مقصود کسی درجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں قرآن مجید میں کھائی ہیں، تو چونکہ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، اس سے زیادہ مقدس اور عظیم تر وجود تو کوئی کسی کا نہیں ہے، لہذا قرآن مجید کی قسموں میں تقدس کا پہلو تلاش کرنا ایک غیر ضروری بات ہے، ایک آتی پڑی ہے۔ یہاں صرف اور مجرد گواہی پیش نظر ہوتی ہے، گویا کہ والعصر کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا زمانہ گواہ ہے۔ اب لفظ عصر پر بھی غور کیجیے، عصر کا ایک عام ترجمہ زمانے سے کر دیا جاتا ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ زمان بھی عربی کا لفظ ہے، وقت بھی لفظ عربی کا لفظ ہے، لیکن قرآن مجید نے کہیں بھی از ابتدا تا انتہا نہ لفظ زمان استعمال کیا ہے نہ وقت، بلکہ قرآن مجید نے عصر اور دہر کے دو الفاظ استعمال کیے۔ ان دونوں الفاظ میں واقعہ یہ ہے کہ آج جہاں انسان پہنچا ہے